بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو ہمارا سلام پہنچے. جو پچھلے دنوں میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا لین دین کا، تو اس پہ ایک بڑا خوبصورت مجھے بعد میں یاد آیا کہ کچھ لوگ پنجابی میں کہتے ہیں لیتے گج وج کے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے. اب دینے کی باری آتی ہے تو پھر مر جاتے ہیں. لائک کئی بچیوں نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں اور مشورہ دیا ہے. ایک نے تو کہا کہ ان سے کہیں بد پوری لے کے آیا کریں، ہمیشہ بد پہ بےزتی کراتے ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ سر جب یہ آتے ہیں براتیں لے کے تو ان کی دیورانیاں جٹھانیاں وہ لدی ہوتی ہیں سونے سے، یعنی 20-20 تولے کے زیور پہنے ہوتے ہیں، لیکن اپنی بہو کو انہوں نے ڈالا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا 1-2 تولے کا سیٹ. تو یہ جو اپنی امارت کا اظہار ہے اور ساتھ ہی ناانصافی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ ویسے اگر آپ لڑکے والے ہیں اور آپ کی ماں جتنی بھی ڈاڈی ہو تو ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے، بہوؤں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. کچھ ایسے بہویں بھی میں نے دیکھی کہ جن کی جب شادی ہوئی تو ان کو اس وقت غربت تھی، بہت تھوڑا ان کو زیور پڑا، پر جب وقت گزر گیا، حالات گزر گئے، ماہ و سال گزر گئے، تو جو دوسرے تیسرے بیٹے کی شادی ہوئی تو ان کو انہوں نے 20-20 30-30 تولے ڈالا. تو کہیں کہیں کچھ گھروں میں ان لڑکیوں نے کھپ ڈالی جو بڑی جٹھانیاں تھیں. تو اس میں ساسوں نے کہا کہ بیٹا اس وقت ہمارے میوں نے یہ کمایا تھا تو ہم نے وہ ڈال دیا. اب کے جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے انہوں نے خود بھی کمایا ہے، ان کے باپوں نے بھی کمایا، تو ان کو جا رہا ہے. تو ایک آدمی نے تو یہ کیا کہ اپنے میاں پہ زور ڈال کے لڑائی کر کے تو 20-25 تولے کے زیور اس نے پورے کر لیے. حالانکہ وہ اسے پہننے کا شوق نہیں ہے، وہ پہنتی نہیں ہے، لیکن یہ جو حماقت ہے ضد والا کہ جی اس کو ملے ہیں تو مجھ کو بھی ملنے چاہیے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس والے معاملے میں ماؤں کو انصاف کرنا چاہیے کہ جو زیادہ بیٹا عزیز ہوا پیارا اس کی بیوی کو زیادہ دے دیا، بعد والے جو نیچے والا ہوا اس کو کم دیا. ایسے بیٹیوں کو دیتے ہوئے بھی بعض خاندانوں کو میں نے دیکھا بہت انصاف کرتے ہیں، یعنی ہر بیٹی کو جو فرنیچر جانا ایک جیسا جائے گا، جو سامان جانا ایک جیسا جائے گا. ایون اگر گاڑی دینی ہے تو سب کو جائے گی. اگر زیور دیا ایک کو 10 تولے تو دوسری کو بھی وہ، تیسری کو بھی وہ. ادروائز بیٹیاں آپس میں برا فیل کرتی ہیں، کبھی کبھی کہہ بھی دیتی ہیں. ساری عمر کی محبت آلموسٹ ضائع ہو جاتی ہے ان چند لاکھ کے زیورات کی وجہ سے یا سامان میں اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی، میں چاہتا ہوں آپ سے میں گزارش کروں کہ جن خواتین کو یا مردوں کو پروٹوکول لینے کا شوق ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ جاؤ تو آپ کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے، اوکے. آپ کے لیے برتن نئے ہوں، آپ کے لیے چمچ نئے ہوں، آپ کو کھانا، آپ کو لال شربت نہ دیا جائے، آپ کو بوتلیں دی جائیں، جوس دیا جائے وغیرہ وغیرہ، نئے برتن ہوں آپ کے لیے، اوکے، کوئی حرج نہیں، اب توقع کر لیں. پر جب وہ آپ کے گھر آئیں جن سے آپ نے توقع کی یا جن سے آپ نے پروٹوکول لیا، تو پھر آپ کو ان کو پروٹوکول دیتے ہوئے وفات نہیں پڑھنی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو افسروں والا پروٹوکول ملے، ان کو ماتحتوں والا ملے، آپ کو مالکوں والا ملے، ان کو نوکروں والا ملے. نوکروں کے ساتھ شادیاں نہیں ہوتی، برابر کے لوگوں سے ہوتی ہیں. اور برابر کے لوگوں کو عزت اور اکرام بڑی عزت والا بندہ دیتا ہے. چھوٹی عزت والے کے پاس ہوتی کچھ نہیں ہے، وہ غریب کا بچہ کیا دے گا. جن گھروں میں جن خاندانوں میں فساد ڈلتا ہے عام طور پہ لڑکے کی ماں کی وجہ سے ڈلتا ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ لڑکی کی ماں کو ہر بات میں، ایون بہن کو بھی ہر بات میں الٹا اوکھا ہو کے وکھی سے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، ہم سے نہیں پوچھا. آپ جس چیزوں میں کیئرنگ ہو یا جس چیزوں میں سینسٹیو ہو، لیکن نا لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، تو ذہنی مریضوں کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ تمہیں گوشت سے پرہیز ہے، تمہیں چاول سے پرہیز ہے، تمہیں غصہ کرنے سے پرہیز ہے، تمہیں رش والی جگہ میں جانے سے پرہیز ہے، جہاں کوئی تمہارے کانوں میں ایسی بات وہاں جانے سے پرہیز ہے. تو پرہیز بتا دی جاتی ہے. تو جن لوگوں کو پروٹوکول لینے کا شوق ہے انہیں بے عزتی سے پرہیز ہوتا ہے، انہیں اگنور ہونے سے پرہیز ہوتا ہے، کوئی ان کی طرف نہ دیکھے ان سے مشورہ نہ کرے سے پرہیز ہوتا ہے. اچھا، ان کو ہر جگہ گھنٹہ گھر بنا کے فیصلہ بات کا کھڑا کر دیا جائے، انہیں اس کا شوق ہوتا ہے. تو بسم اللہ، مرض تو ہے، قابل علاج ہے. پر اگر آپ کے میاں نے آپ کو نہیں روکا، آپ کے بیٹوں نے نہیں روکا، بیٹیوں نے نہیں روکا، اور آپ مرض کا گھنٹہ گھر بن گئے ہو، تو میں اب دست بستہ آپ کی خدمت اقدس میں گزارش کر رہا ہوں
آپ بات تنگ ہو گئے, اکیلے رہ جاؤ گے, کوئی آپ کے ملنے سے, کوئی آپ کے ساتھ ایون آپ کی تیمارداری کرنے پہ, جب آپ بیمار ہو گئے عیادت کرنے پہ نہیں آئے گا, جو کہ ایک بدتمیز عورت یا بدتمیز متکبر عورت سے ملنا نہیں چاہے گا. وہ آپ کے بیٹے سے کر لے گا, عیادت کر لے گا. اور لیکن خواتین و حضرات, جس بیٹی کو آپ گھر لا رہے ہو, یار فار گاڈ سے کیوں یہ ظلم کرتے ہو کہ آپ اگر اس لانے والی بچی کو اپنے لیول پہ رکھو گے تو اس کے باپ کو بھی عزت دیجئے. یہ جہالت کا زمانہ تھوڑی ہے کہ باپ بیٹی کے گھر سے آ کے کھانا نہیں کھا سکتے اور پانی نہیں پی سکتے. ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی اسلام آباد کی, تو اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ تم نے اتنی دور شادی کر دی تو کیسے ملو جلو گے. انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے ماں باپ وہاں ہیں, تو ویسے یہ مہینے میں ایک دفعہ جاتی ہے, سال میں 3 دفعہ تو یہ ضرور جاتی ہے, تو 3 دفعہ میری بیٹی آ جایا کرے گی, 6 ہو گئے, اور 3 دفعہ میں اور میری بیوی اپنی بیٹی سے ملنے چلے جایا کریں گے تو 9 ہو جائیں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, دیٹ سو پازیٹیو. اب جب یہ جائیں, یہ ہوٹل پہ رہیں, کسی اور گھر میں رہیں, لیکن مجھے لگتا ہے بیٹیاں جہاں بیائی گئی ہوں ان کے گھر والوں کو بھی محبت سے آنے والوں کو پراپر رسپونڈ کرنا چاہیے, ریگارڈ کرنا چاہیے. وہ تحفے لے کے آ رہے ہوتے, وہ محبت لے کے آ رہی ہوتی, وہ کنسرن لے کے. آپ نے ان کی بچی کو خریدا نہیں ہے کہ ان کو آپ نے کو 8-10 لاکھ دے دیا اور آپ ان سے خرید لیے کہ اب تم ملو گے نہیں. یہ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے. یہ بچیاں عمر بھر کے لیے محبت کے وعدوں کے عوض, عزت کے وعدوں کے عوض, تحفظ کے وعدوں کے عوض, نئی نسل کے وعدوں کے عوض, اپنے خاندان کے مستقبل کی یوں سمجھے یقینی بنانے کے عوض آپ اس کو لے کے آتے ہوتے ہیں. یہ کم از کم 4 گارنٹیاں دی جاتی ہیں, ہم تمہاری عزت کریں گے, ہم تم سے محبت کریں گے, تم پڑھنا چاہو پڑھ لینا, تم کام کرنا چاہو کام کر لینا. ہم اس کو لیمو سمجھ کے نچوڑنے کے لیے تو نہیں لاتے. انسانوں کو انسانوں جیسا رکھنا چاہیے. اور ان کے ماں باپ آئیں شادی کے ابتدائی دنوں میں, منگنی کے بعد, نکاح کے بعد, وہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں. ممکن ہے آپ سے ہر لحاظ سے اچھے ہوں, اور آپ کی خوش بختی ہو کہ وہ بچی اپنی قسمت, اپنے وقت ساتھ لے کے آ رہی ہو, اپنی نیک نامی ساتھ لے کے آ رہی ہو, اپنے خاندان کی عزت اور عظمت لے کے آ رہی ہو, تو آپ سیر سے سوا سیر ہو جاؤ گے. آپ کسی غریب غربے کی بچی کو بیاہ کے لاؤ گے تو آپ سیر سے پونا سیر ہوتے ہو. آپ کسی بدتمیز اور بد تہذیب اور چرب زبان اور لمبی زبان والی چاہے کسی ڈاکٹر کو ہی لے آئیں, اور اس کے بعد آپ سیر سے پھر آدھا سیر رہ جاتے ہو. پھر جب گھر میں بے عزتی ہوتی ہے, گھر میں جب شور مچتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, پھر بعد میں پولیس بھی آتی ہے, پھر پریا پنچایت ہوتی ہے, تو آپ سیر سے پاؤ رہ جاتے ہو. تو یاد رکھیے گا, سیر سے سوا سیر, 1.5 سیر, پونے 2 سیر, 2 سیر ہونے کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. پر اس میں اپنی عقل کو انویسٹ کریں گے. پروٹوکول چاہیے تو پروٹوکول دیں, محبت چاہیے تو محبت دیں, عزت چاہیے تو عزت دیں. اس میں سے کوئی بھی نسخہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. جن جن کو ون سائیڈڈ چاہیے انہیں چاہیے کہ اپنے ملازموں کی بچیوں کو پال لیں, ان کو پھر بیاہ کے اپنے گھر لے. تو ملازم کا جو بچی کا باپ ہوگا وہ ساری عمر آپ کے پاؤں میں بیٹھا رہے گا. اس کو کہیں گے نہیں کہ آپ میری بہو کے باپ ہو, صوفے پہ بیٹھو, وہ نہیں بیٹھے گا, کھڑا رہے گا مؤدب ہو کے, کیونکہ اس کے لیے یہی, ایسے بھی ہم نے منظر دیکھے, اس کے لیے یہ کافی ہے. تو آپ نے جان بوجھ کے چنا, تو پھر اسی لحاظ سے آپ کا جو معاشرتی طرز عمل ہے وہ بھی طے کرتا ہے, وہی آپ کی عزت آپ کے گھر کے باہر متعین کرتا ہے. یہ جتنی خواتین جو ساسیں ہیں بے عزت ہوتی ہیں, ان کو تانے پڑتے ہیں, ان کی وجہ سے گھر, ایک بچی نے پوچھا تھا, میں اس پہ بعد میں بات کریں گے, کہ میری ساس میرا گھر توڑوانے پہ, مجھے ڈیورس دلوانے پہ تلی ہوئی ہے. صرف یہ اگلی یوز آف پاور ہے, ایموشنل بلیک میلنگ ہے کہ مجھے پروٹوکول میرا بیٹا دیتا ہے, میری بات مانتا ہے, تو میں اس کا گھر توڑوا دوں گی. اللہ معاف کرے, وہاں جن گرزوں سے ایسی بدتمیز اور بد تہذیب عورتوں کا استقبال ہوگا, اللہ کی نافرمان, اللہ کی مرضی منشا گھر بنانا, گھر چلانا کو توڑنے والی ہے, کیسے اس کا وہاں استقبال ہوگا؟ یعنی اس کا جو درجہ تھا بیٹے نے پورا کر دیا, یہاں سارے اس نے اپنے ارمان پورے کر لیے, پر وہاں جا کے جو ظلم کرنے اور جبر کرنے اور زیادتی کرنے کے نقصانات ہیں اور سزائیں ہیں,
وہ کوئی اور تو نہیں भुगते گا, آپ ہی को भुगतनी होगी. تو اے اچھی نہیں بالکل, اے وہ بزرگ خواتین جن کے دل پتھر کے ہیں, جن کی آنکھیں بھی پتھر کی ہیں, جن کے جذبے بھی پتھر کے ہیں, آپ کو صرف پروٹوکول چاہیے, تو اس کے لیے 2-4 ملازمے رکھ لیں, صبح شام آپ کو وہ بجا لائیں جو نوابوں کے ہاں بجا لایا جاتا تھا, آپ کے آگے پیچھے پھرے. بہویں اور بہوؤں کے خاندان, ان سے یہ توقع مت کریں. یہ ہیومن یعنی کیا کہتے ہیں, ان ہیومن ہے, ان کو برابر پہ رکھے, عزت آپ کی بڑھے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.